بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، تمام امتوں میں سے امت محمد افضل اور اعلیٰ ہے، اور پوری امت محمد میں سے وہ لوگ افضل ہیں، وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہیں امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابی کیوں افضل ہو گیا؟ صحابی کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، زکاتوں کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے، شب بیداری کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے، مکی ہونے کی وجہ سے، مدنی ہونے کی وجہ سے، اوس و خزرج انصار قبیلوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے، قریشی و ہاشمی ہونے کی وجہ سے؟ نہ، صحابہ کرام کو یہ مقام اور مرتبہ کہ پوری امت میں سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں عبادت اور ریاضت کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، انہیں نماز، روزے، حج اور زکات کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، انہیں مکی مدنی ہونے کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، انہیں یہ مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کی زیارت سے ملا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جسے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ملاقات نصیب ہوئی ہو، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی نصیب ہوئی ہو، وہ صحابی ہیں۔ کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے کہ پوری امت میں سے صحابہ افضل ہے، پوری امت میں سے صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ہیں۔ آج اگر کوئی یہ مقام حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ آج نمازی بن سکتے ہیں، آج حاجی بن سکتے ہیں، آج غازی بن سکتے ہیں، شہید بن سکتے ہیں، عابد بن سکتے ہیں، ولی بن سکتا ہے، کوئی غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا سب زندہ دار بن سکتا ہے، لیکن صحابی مصطفیٰ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی بننے کے لیے مصطفیٰ کریم کی صحبت کی ضرورت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنا ضروری ہے، حضور کی زیارت ضروری ہے۔ کیا خوش نصیب طبقہ ہے، نفوس قدسیہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ہمیں کلمہ پڑھایا، کسی کو والد نے کلمہ پڑھایا، کسی کو والدہ نے کلمہ پڑھایا، کسی کو دادا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو امام صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں، کسی کو استاد کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو علامہ کلمہ پڑھاتے ہیں، کسی کو ولی کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو کوئی غوث کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو شیخ الحدیث کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو کوئی شیخ القرآن کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو کوئی بابا فرید نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کسی کو داتا علی حجویری نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کسی کو غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا ہوگا۔ اے نبی کے صحابہ، تمہاری عظمتوں کے قربان جائیں، آپ وہ ہیں جنہیں کلمہ خود کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، کلمے والے کی زیارت بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، واللیل کی زلفوں کا دیدار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اذانیں بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صاحب قرآن کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ملا تھا حق سے یہ رتبہ عجیب ان کو، ملا تھا حق سے یہ رتبہ عجیب ان کو، محمد کی امامت میں نمازیں تھی نصیب ان کو۔